یہ جو باقی آپ کے احباب ہیں کے پی سائڈ والے، وہ اس بات کو کیا انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے؟ یہ انڈرسٹینڈ تو کر پا رہے ہیں، کئی کر پا رہے ہیں، کئی تو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پا رہے، سچی بات یہ ہے تو یہ، لیکن ایک اس کا پولیٹیکل اپرچونزم ہے نا، وہ تو رہتا ہے ہمیشہ۔ ٹی ایل پی کا یہ دعویٰ ہے کہ مرید کے میں ان کے سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ آپریشن کر کے جو ہے وہ ان کا کام تمام کر دیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اسٹریٹ فائر اور اس طرح کے آپریشن جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل ہے، یا آج سے آنے والے چند سالوں کے بعد پھر سے ہمیں دوبارہ ہوا اٹھتی ہوئی نظر آئے گی؟ میں نے تقریباً اپنے جو زیادہ تر تحریک انصاف کے جو ایم این ایز کے، ایم پی اے کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے، جو ان حلقوں میں تھے، گجرانوالہ سے تھے، شیخو پورہ سے تھے، لاہور سے تھے، کیونکہ زیادہ تو ان علاقوں کے لوگ ہوں گے نا، میں نے سب کو فون کیے اور میں نے پوچھا کہ آپ کے حلقے میں کتنی کیجویلٹیز ہوں گے، اور کوئی بھی آدمی جو ہے وہ مجھے یہ نہیں بتا سکا کہ اس کے حلقے میں کوئی نمبر آف کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ صرف ایک بندے نے کہا کہ میرے حلقے میں ایک ہوئی ہیں، دوسرے نے کہا میرے حلقے میں ایک ہوئی۔ تو جو نمبر اور جو فگرز میرے خیال میں حکومت نے دیے ہیں ٹی ایل پی کے، وہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہ درست ہے، اور جو ان کا کلیم ہے وہ درست نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہونا چاہیے ویسے ایسا، کیونکہ دونوں طرف دیکھا جائے تو ہیں تو پاکستانی، وہ بھی پاکستانی ہیں فورسز کے لوگ، اگر وہ نہیں، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ پروٹیسٹرز کے اوپر گولی نہیں چلا سکتے، لیکن دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ پروٹیسٹر جو ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ مسلح آتے ہیں، مسلح تو نہیں آ سکتے نا پروٹیسٹرز، یہ پرابلم ہے۔ جیسے جو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو فرق ہے نا، اس میں اس کے اندر مسلح لوگ نہیں ہوں گے، لیکن اگر ایم کیو ایم ہے یا یہ ٹی ایل پی ہے یا اپنے یہ جو لوگ ہیں جو کئی قوم پرست آ جاتے ہیں، وہ مسلح آ جاتے ہیں، مسلح لوگوں کو پروٹیسٹ کی اجازت، مسلح پروٹیسٹ کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا آپ کی ویڈیو ایک تھوڑی دیر کچھ دن پہلے، جس سے یہ تاثر ملا، شاید میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ فواد چودھری صاحب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شراب خانے کھولنے کی جو ہے وہ اجازت مانگ رہے ہیں، یا اس چیز کو جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں شراب خانے کھولنے چاہیے، اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل بات یہ ہے، دیکھیے، پہلی بات یہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کوئی سعودی عرب سے بڑے مسلمان نہیں ہیں، کوئی یو اے ای سے بڑے مسلمان نہیں ہیں، کوئی ترکی سے بڑے مسلمان نہیں ہیں، ہم بھی اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے وہ مسلمان ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس جو میں آئی ڈونٹ ڈرنک، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو صرف 30 ارب روپے کی شراب آپ نے ابھی جو ہے یہ بسنت اور اس کے پہلے جو ہے وہ آپ کی بک گئی ہے لاہور میں، تو اب آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا ریونیو لاس ہے یہ پاکستان کا۔ آپ اس طرح کے کام کر کے کہ آپ نے کہا شیشہ بھی بند ہو جانا چاہیے، شراب بھی بند ہو جانی چاہیے، ہر چیز پہ پابندی لگا کے آپ اصل میں آپ غریبوں کی کمر توڑ رہے ہیں۔ امیر لوگوں کو آپ یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی جو بھی پاکستان کے اندر سہولیات ہیں وہ بھی ان سے فائدہ بھی اٹھائیں، وہ شراب بھی لے لیں، وہ شیشہ بھی لے لیں، غریب آدمی کی کمر ٹوٹ جائے۔ آپ جب تک آپ اس کو ریگولرائز نہیں کریں گے، یہ احمقانہ بات ہے کہ آپ ہر چیز کے اوپر بین کر دیں۔ نہیں تو اس میں آپ نے مثال دی باقی کنٹریز کی آپ نے مثال دی، تو کیا اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اسلام کے اکارڈنگ تو شراب کے حوالے سے تو کلیئر چیز ہے، اچھا، تو اگر کوئی تو دوسرا آپ کے خیال میں سعودی عرب والے غیر مسلم؟ میں یہ تو نہیں کر سکتا، ہر ایک اگر کے آپ اپنے نہیں کر پرسیپشن سکتے ہے، تو پھر دیکھیں، لیکن perception ایک کی چیز بات واضح ہے۔ واضح کا مجھے نہیں پتا، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن میرے خیال کے اندر جو ترک ہیں وہ بڑے مسلمان ہیں، انہوں نے مسلم دنیا کے اوپر حکومت کی ہے 200 سال۔ سعودی عرب جیسے یہاں مکہ مکرمہ ہے، وہ بڑے مسلمان ہیں، عرب امارات والے بڑے مسلمان ہیں، یعنی اگر آپ ان سے بھی بڑے مسلمان ہیں تو پھر تو ظاہر ہے میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن میرے خیال میں تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تاثر ہے کہ آپ مولویوں کے بڑا خلاف ہیں، کبھی آپ کے ٹویٹس آ رہے ہوتے ہیں مفتی منیب صاحب کے حوالہ سے، کبھی خادم حسین رضوی کے بارے میں، یہ کہا جاتا ہے کہ مولویوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ ان کے پیچھے جس کو کہتے ہیں ڈنڈا پکڑ کے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، کیا بات نہیں، میرا تو بڑا احترام ہے، کوئی ایسی بات نہیں، صرف یہ ہے کہ جو تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ منیب الرحمان صاحب کا میرا بڑا احترام ہے ذاتی طور پہ، لیکن دیکھیں نا، اب رویت ہلال کے اوپر ان کا موقف بالکل غلط ہے، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کا چاند خالی آنکھ سے نظر آنا ہے، میں عالم نہیں ہوں، یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے،
لیکن اگر خالی آنکھ سے نظر آنا ہے پھر آپ اینک بھی نہیں پہن سکتے. پھر آپ روتے لال آپ نے بنائی ہوئی ہے 70 80 سال کے لوگوں پہ, پھر آپ بنائے 18 20 سال کے لڑکے لڑکیوں پہ جو خالی آنکھ سے آپ کو سامنے بیٹھا میں نظر نہیں آ رہا تو آپ کو چاند کیسے نظر آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اینک لگا کے دیکھنا جو ہے وہ صحیح ہے یا پرانی دوربین سے دیکھنا حلال ہے, تو نئی دوربین سے دیکھنا کیوں حرام ہے؟ آپ ایک لاجک تو بتائیں نا مجھے کہ یا تو آپ کہیں جی ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہو سکتی خالی آنکھ سے دیکھنا ہے, تو ٹھیک ہے پھر خالی آنکھ سے پھر لاہور اپنی عید منائے گا, پنڈی اپنی عید منائے گا, کراچی اپنی عید منائے گا, یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پرانی ٹیکنالوجی حلال ہے اور نئی ٹیکنالوجی حرام ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو بڑا ایک احمقانہ لاجک ہے نا. آپ نے قمری کیلنڈر بھی جو ہے وہ بنایا تو وہ بھی ہمیں اتنا مطلب کہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا لاہور میں ہی اور مختلف علاقوں میں کہ جس دن عید کا اعلان تھا اس دن روزہ بھی رکھا گیا اور اس طرح کے معاملات وہ بھی تو ہوئے. پھر کیبنٹ ہی نا پیچھے کھڑی ہوئی. اگر کیبنٹ پیچھے کھڑی ہوتی اس وقت ریفارم کے اوپر تو وہ تو ریفارم تو ہو گیا تھا. دیکھو اب یہ تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا نا. اب ایلان مسک نے کل آپ کے اعلان کیا ہے کہ ود ان ایئرز ہم اپنا ٹریول ٹو مون جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے مولوی تو بڑے پیچھے رہ گئے ہیں, ان کو اگلا فتویٰ یہ سوچنا چاہیے کہ جو چاند پہ لوگ ہیں انہوں نے کیسے عید منانی ہے. چاند دیکھنا تو کوئی ایشو ہی نہیں نا. آپ کو میک اپ پاکن تو آپ کی گورنمنٹ میں وزارت مذہبی امور بھی رہی تو آپ نے ان کو یہ سب چیزیں ایڈوائز کرتے رہے ہیں کہ یا ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ کرنے کے کام ہیں؟ دیکھیں یہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کام جو ہے وہ سائنس, مطلب یہ آپ کے خیال میں جو لوگ ہیں آپ کا خیال ہے ان کو نہیں پتا کہ سائنس میں یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ چاند کب نکلے گا. پرابلم ہے اکاموڈیشن. آپ نے اپنی جو مذہبی کلاس ہے اس کو اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر مہینے آپ کا رویت ہلال کمیٹیز کی میٹنگز ہوتی ہیں, ان میٹنگز کی کوئی توقع نہیں ہے. وہ 40 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ صرف ایک میٹنگ کے اوپر خرچہ آتا ہے. آپ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ جی وہ چاند دیکھ رہے ہیں. کون سا ملک اس طرح سے اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ ضائع کرے گا؟ یہ پاکستان میں ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے. لائک وائز یہ جو آپ کا مسجدوں کا یا انلیگل ماسکس کا یا مدرسوں کا مسئلہ, آپ کا کیا خیال ہے یہ مدرسوں اور مسجدوں کا مسئلہ ہے یا یہ اسلام کا مسئلہ ہے؟ یہ پراپرٹی کے اوپر قبضے کا مسئلہ ہے. خالی اسلام آباد کے اندر 500 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ قبضے میں ہے مسجد اور مدرسے کے نام کے اوپر. لاہور کے اندر یہ آپ چلے جائیں آپ کو ہر بڑی مسجد اور مدرسے کے پیچھے پتہ چلے گا مسجد کی عبادت اتنی ہے اور جو گھر ہے اور جو اپنا وہاں پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں وہ میجورٹی جگہ ہیں. یہ تو قبضوں کی ایشو نا, آپ نے اکاموڈیٹ کیا ہوا.